सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है। सूरह अद-दुखान ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं। किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती है, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैरो बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े चौथाई कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नजर लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अलहाकुम तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिबे औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर, सूरह इखलास तिहाई कुरान, 3 बार पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी।
سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولا گزرا اور وہ فارمولا ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولا کیا ہے, تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں, جن کا وزن زیادہ ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی, چلے بتا دیتا ہوں, میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی, بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی, جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر, اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی, 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیں چینج کر کے دیکھ لی تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, G فار گرینز, P فار پوٹیٹو, S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے, پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا, وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں, پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے, وہ انسولین پر پہنچتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز, یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی, اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا, اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے, وہ چینی نہیں ہے اس میں, لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں, اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں, ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے, ہم چاول بہت کھاتے ہیں, تو چاول چھوڑنا تھا, روٹی چھوڑنی تھی, پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا, اور شوگر والی تمام چیزیں, بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے, میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے, 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کیا. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی, لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے, اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا, میرا کولیسٹرول تھا 220, 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے, وہ کم ہو گئے الحمدللہ, اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا, میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی, میں کھا پراپر رہا ہوں, پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے, میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا, میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا, ہمارے اراکین شورا بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں, جو شوگر کے پیشنٹ تھے, وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے, لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے, وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ
کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھئی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں۔ تو جناب آپ الحمدللہ سلاد، فروٹ، اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں، آپ بوائل انڈے کھا لیں، اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے۔ میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا، دوست کے گھر دعوت تھی، بڑا بہترین، کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا، دال چاول بنایا۔ اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا، جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا، تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں، مہنگے کھانے منگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں نخرے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، جو بھی دعوت ہے۔ تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا، ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا، تو سارے دوست کھا رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بالکل کھاؤں گا۔ میں نے لیا، میں نے دال کی پلیٹ بھری، اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا۔ میں نے لوکی کھائی، ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے، میں نے سلاد کھایا۔ دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے، کسی کا 80 کلو وزن ہے، اس کا 800 گرام میں پیٹ بھرے گا۔ اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ 700 گرام بھرنا کس سے ہے۔ یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی، بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا، ہم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے، ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی، تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی، نہ سالن تھا نہ کچھ تھا کیونکہ بھوک لگی تھی۔ اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی، پیٹ بھر گیا۔ اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اب تو پیٹ بھر گیا۔ اٹ مینز پیٹ ہی بھرنا ہے، لذت تو زبان تک ہے۔ تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے، 300-400 گرام وہ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں۔ تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا۔ یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ آپ یہ کر روز چیک بھی کریں۔ مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے۔ میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے۔ تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا؟ صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اب ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا۔ بٹ nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، ونس ان اے لائف ٹائم اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین دی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز تکبر کرتا ہے، جو بار بار تکبر کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے، جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے،
उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है? कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा दुनिया में और कोई खालिक व मालिक नहीं और कोई खुदा नहीं, मगर कई ऐसे लोग हैं और पहले भी थे जिन्होंने अल्लाह के सिवा और चीजों की इबादत की और यूं समझिए कि दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी बर्बाद की। आज आपको कुरानी वाकया सुनाना है जिसमें उन झूठे खुदाओं का तस्करा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त हो गई थी और उन लोगों के 5 बुत बहुत ही मशहूर थे जिनकी पूजा करने पर पूरी कौम निहायत ही इसरार के साथ कमर बस्ता थी। उन 5 बुतों के नाम ये थे: वद्दा, सुवा, यगूस, याऊक, नसर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो बुत परस्ती के खिलाफ वाज फरमाया करते थे तो उनकी कौम उनके खिलाफ हर कूचा व बाजार में चर्चा करती फिरती, यानी आपके खिलाफ बातें करती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तकलीफें दिया करती। उन्होंने कहा तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना और हरगिज वद्दा और सुवा और यगूस और याऊक और नसर नामी बुतों को न छोड़ना, और बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। ये 5 बुत कौन थे? इनके बारे में हजरत उर्वा बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये 5 फर्जंद थे जो निहायत ही दीनदार और इबादत गुजार, और लोग इन 5 के बहुत ही मुहिब और मोतकिद थे। जब इन 5 की वफात हो गई तो इन लोगों को बड़ा रंजो सदमा हुआ, तो शैतान ने इन लोगों की ताज़ियत करते हुए यूं तसल्ली दी कि तुम लोग इन 5 सालिहीन का मुजस्समा बनाकर रख लो और इनको देख देख कर तुम्हारे दिल में तस्कीन होती रहेगी। चुनाचे पीतल और शीशे के मुजस्समे बना बनाकर इन लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में रख लिए। कुछ दिनों तक तो लोग इन मुजस्सिमों की जियारत करते रहे, फिर लोग इन बुतों की इबादत करने लगे और खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक इन लोगों को वाज सुना सुना कर इस गलत काम से रोकते रहे, अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को पूजने से रोकते रहे। बिलाखिर तूफान में गर्क होकर सब हलाक हो गए, मगर शैतान अपनी इस चाल से बाज ना आया और हर दौर में अपने वसवसों के जादू से लोगों को इस तौर पर बुत परस्ती सिखाता रहा कि लोग अपने सालिहीन की तस्वीरों और मुजस्समे बनाकर पहले तो कुछ दिनों तक उसकी जियारत करते हैं, फिर उनके दीदार से अपने दिल को बहलाते रहे, फिर रफ्ता रफ्ता उन तस्वीरों और मुजस्समों की इबादत करने लगे। इस तरह शिर्क और बुत परस्ती की लानत में दुनिया गिरफ्तार हो गई और खुदा परस्ती और तौहीद खालिस का चिराग बुझने लगा, जिसको रोशन करने के लिए अंबिया और साबिकीन यके बाद दीगरे बराबर मबूस होते रहे। यहाँ तक कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा के लिए बुत परस्ती, अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने की जड़ जो है वो इस तरह काट दी कि आपने तस्वीरों और मुजस्समों का बनाना ही हराम फरमा दिया और हुक्म सादिर फरमाया कि तस्वीर और मुजस्समे हरगिज हरगिज कोई शख्स किसी आदमी तो आदमी किसी जानदार के भी ना बनाए, और जो पहले से बन चुके हैं उनको जहां भी देखो मिटा दो और तोड़ फोड़ कर तबाह बर्बाद कर दो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। फिर मीठे इस्लामी भाइयों, इस कुरानी वाक़े से हम सब के लिए भी ये दर्स है कि बाज लोग अपने बुजुर्गों की तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं, उन लोगों की तस्वीरें लगाते हैं कि जिनसे उनको अकीदत होती है, फिर बाज नादान तो उस पर हार भी पहनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये वही मेरे मीठे इस्लामी भाइयों एक स्टेप है कि पहले उनकी जियारत होती है और एक वक्त आता है कि लोग उनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह गनी, मुझे और आपको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ये बयान फरमा चुके हैं, हमें अपने घरों में से भी तस्वीरों को हटा देना चाहिए, मुजस्समे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आजकल शोपीस के जरिए अपने घरों को सजाया जाता है, किसी में जानदार का मुजस्समा होता है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स ये इस तरह की चीजें, बच्चों के खिलौनों की तस्वीरें और इस तरह की चीजें हमारे घरों में होती हैं। याद रहे, जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तस्वीर लगाते हैं, अपनी फैमिली की तस्वीर भी लोग घरों में लगाते हैं, इसकी शरअन इजाजत नहीं है। आज ही अपने घर का सर्वे कीजिए, इन चीजों को हटा दीजिए। हो सकता है कोई कहे मैं तो अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाई है,
ان کو دیکھتا ہوں تو دل بہل جاتا ہے. اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے، ایسی کسی تصویر کو گھر میں لگانے کی، آویزہ کرنے کی شرعن بالکل اجازت نہیں. ہاں البتہ علماء کرام ایک دین کے کام کے لیے ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں. جس طرح آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویریں ڈیجیٹل فارم میں ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہیں، موبائل میں ہیں، اس کا حکم الگ ہے. لیکن جن تصویروں کو پرنٹ کر کے گھروں میں پورٹریٹ کر کے لوگ لگاتے ہیں، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. اللہ کریم مجھے بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خاص طور پر قرآن پاک کو پڑھتے رہیے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آج کے سلسلے میں ایک قصہ نہیں بلکہ آپ کو 2 قصے سنانے ہیں. ایک تو آپ نے یہ سن لیا ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں. اب آئیے اللہ عز و جل کے سپاہی، سبحان اللہ، جو فرشتے ہیں، ان کا اور ابو جہل کا ایک بار سامنا ہوا. کیونکہ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ابو جہل اور خدا کے سپاہی. ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا. چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کوئی مصیبت روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. یعنی اس نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اپنے آپ کو کوئی بچاتا ہے. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی. اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں. اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا. اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا. اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سختی سے جھڑک دیا. تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ جھتے والا، مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں. یعنی میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے جناب آگے پیچھے لوگ ہیں. ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا. اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت نازل ہوئی. اللہ غنی، نبی پاک کی شان تو دیکھیں کہ کفار میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے تھے. آج دنیا کا دستور ہے لوگ کسی کو برا کہیں تو وہ جواب دیتا ہے. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کہ نبی پاک کی گستاخی ہوتی، جواب قرآن دیا کرتا. اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ابو جہل جب تک زندہ رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور آپ کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا. بالآخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دوران لڑکوں کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گھڑے میں پھینک دی گئی. اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے،